الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة حتى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگ، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، مومنوں سے خطاب کیا، مومنوں کو حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اللہ کو ایک ماننے والوں، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، رسولوں پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانے والوں، اس پر یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالی جو حکم دے رہا ہے، جو اللہ تعالی کی طرف سے یہ ارشاد ہے، یہ ہمارے لیے، جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے لیے فرمایا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، کہ ایمان تو لے آئے لیکن اللہ سے ڈرو، کہ الہی کیسا ڈرے، کتنا ڈرے؟ فرمایا گھر میں ہو تب بھی ڈرو، باہر ہو جب بھی ڈرو، مجمع میں ہو وہاں بھی ڈرو، تنہائی میں ہو وہاں بھی ڈرو، کاروبار میں ہو وہاں بھی ڈرو. حق کا تقاتی، کہ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اللہ کے خوف سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے غصے سے ڈرو، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. چنانچہ ایک نوجوان تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو اپنی چچردار بہن سے بہت زیادہ محبت تھی. اس نوجوان نے اپنی اس چچا کی لڑکی کو، چچا بہن کو، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے آمادہ نہیں کیا، لیکن وہ اس سے کہا، لیکن وہ آمادہ رہا، وہ راضی نہیں.
ایک وقت آیا تحت سالی نے اس کو پریشان کر دیا، اس لڑکی کو، اس کی چچازاد بہن کو، اور وہ پریشانی میں جب آئی تو وہ اپنے اسی چچازاد بھائی کے پاس آئی، اس سے مدد چاہی۔ اس نے شرط لگا دی کہ میں تیری مدد کروں گا، لیکن تجھے ایک رات کے لیے میرے پاس آنا پڑے گا، تجھے ایک بار میرے پاس تنہائی میں ایک بار ملنا پڑے گا۔ وہ مجبور تھی، راضی ہو گئی، اسے کچھ ادھار دینار دیے۔ جب وعدے کے مطابق وہ آئی اس کے پاس تنہائی میں، خلوت میں، ان دونوں کے سوا کوئی نہیں، تو وہ نوجوان کہتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نوجوان اپنی خواہش کو پورا کرنے کے بالکل قریب تھا، اس کو قدرت تھی کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ جو واقعات ہیں، یہ جو صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں اور پچھلی امتوں کے جو واقعے ہیں، یہ واقعات صرف سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ واقعات عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہم عمومی طور سے مجمع میں ڈرتے ہیں، الحمدللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب باشرہ ہیں، اکثر نمازی ہیں۔ اب ہمارے دلوں میں مجمع میں تو خوف ہے، لیکن تنہائی میں جو اللہ سے ڈر جائے، فرمایا کہ اللہ کو وہ آنسو بہت پسند ہے جو آنسو تنہائی میں اللہ کے خوف سے نکلے، اللہ کی یاد میں نکلے۔ مجمع میں تو سب رو لیں گے۔ فرمایا کہ وہ نوجوان اپنی خواہشات پوری کرے، بالکل اس کو قدرت حاصل تھی، کوئی روکنے والا نہیں۔ فرمایا، لڑکی نے کہا، اتق اللہ، اے میرے چچازاد بھائی، اتق اللہ، اللہ کے خوف سے ڈر جا، اللہ کے قہر سے ڈر جا، اللہ کے عذاب سے ڈر جا، اللہ کے غصے سے ڈر جا۔ فرمایا کہ یہ سنتے ہی اس نوجوان پر کبکبی چھا گئی، وہ اللہ سے ڈر گیا، وہ اللہ سے خوف کھا گیا اور فوراً وہ گناہ سے پیچھے ہٹ گیا اور اپنی چچازاد بہن سے کہا کہ جا، جو میں نے تجھے دینار، یہ جو تجھے رقم دی ہے، میں نے وہ بھی معاف کی اور تجھے بھی چھوڑا، اور آئندہ اگر تیرے سامنے کوئی مشکل پیش آئے تو تو پھر آ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، الہی موت تو سب کو آنی ہے، آپ نے ہی تو فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر آپ مومنوں کو کیوں فرما رہے ہیں کہ تم مرنا نہیں، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے؟ آگے فرمایا، الا وانتم مسلمون، مگر کہ تم مسلمان ہو کر مر رہے ہو۔ اے مومنوں، تم مسلمان کے بغیر، اسلام کے بغیر تم کو موت نہ آئے، اور یہ جبھی ہو سکتا ہے جب ہم اللہ سے ڈر کی زندگی گزار۔ آج ہم دکان میں بیٹھے ہیں، کارخانوں میں بیٹھے ہیں، غیر محرم گزر رہی ہے، آج ہم چپکے چپکے سے نگاہوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور دل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واللہ علیم بذات الصدور، میں تمہاری نیتوں سے واقف ہوں، تمہارے حالات سے واقف ہوں، تمہارے ارادوں سے واقف ہوں، مجھے سب معلوم ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، میں تو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا، او نوجوان،
کسی کی بہن کی عزت اتارنے والے، کسی کی دھی بیٹی کو غلط ارادے سے دیکھنے والے، کسی کی بہن بیٹی کی آبرو اتارنے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی کی دھی کی عزت اتارنے والے تجھے جب تک موت نہ آئے گی جب تک تیری دھی کی عزت نہ اتر جائے، کسی کی بہن کی آبرو اتارنے والے تجھے موت نہ آئے گی جب تک تیری بہن کی آبرو نہ لٹ جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ تجھے معلوم نہ، یہ دوسری بات ہے کہ تجھے خبر بھی نہ ہو اور تیری بہن کی عزت لٹ چکی ہو، تیری دھی کی آبرو اتر چکی ہو لیکن موت نہیں آئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اتنے تقوی والے، اتنے پرہیزگار، فرمایا کہ جہاں سے صحابہ کرام گزر گئے تقوی آیا، پرہیزگاری آئی، اور ہم جہاں سے گزر جائیں بدماشی آئے گی، نعرہ کرے۔ دشمنوں نے صحابہ کے سر کو تن سے جدا کر دیے، صحابہ کرام کی بوٹی تو بنا دی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جسموں کے ٹکڑے تو کر دیے، لیکن کسی دشمن کی، کسی کافر کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کسی صحابی پر زنا کا بہتان لگے۔ یہ ان کی پرہیزگاری تھی، تقویٰ تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے پرہیزگار، اتنے متقی، فرمایا کہ آپ ایک نہر کے پاس بیٹھے اور وضو کے لیے پانی اٹھایا، وضو کے لیے پانی جب اٹھایا تو منہ تک لے گئے اور اس کو واپس پھینک دیا۔ جہاں سے پانی آ رہا تھا جس طرف سے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرف چل دیے، دیکھا کہ ایک نوجوان اس نہر میں غسل کر رہا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا اے نوجوان اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ کے خوف سے ڈر جا، اللہ کے عذاب سے ڈر جا، اللہ کے غضب سے ڈر جا۔ نوجوان کہتا ہے امام صاحب حضرت کیوں؟ میں نے کون سا جرم کر دیا؟ میں نے کون سا گناہ کر دیا؟ کیوں ڈروں اللہ سے؟ کیا خطا ہوئی مجھ سے؟ امام صاحب نے فرمایا، سب کہتے رحمۃ اللہ علیہ کہ نوجوان ایک تو گناہ کرتے ہو، اوپر سے ڈھیٹ بنتے ہو، تسلیم نہیں کرتی۔ فرمایا کہ میں کچھ دوری پر تھا، میں نے وضو کے لیے پانی جو اٹھایا تو مجھے واپس پھینکنا پڑا، اس پانی میں سے زنا کی بدبو آ رہی ہے۔ یہ پانی بتا رہا ہے کہ تم زنا کر کے غسل کر رہے۔ آج ہم سمجھے، ہم سوچے، یہاں پر کھیت والے بھی بیٹھے ہوں گے، زمین والے بھی بیٹھے ہوں، ہمارے ذہن میں بات آئے کہ بھئی ہمیں تو آج تک کبھی بدبو نہیں آئی، زنا کی بدبو ہمیں نہیں آئی، کسی گناہ کی بدبو ہمیں نہیں آئی۔ فرمایا کہ گندے نالوں پہ جن کے گھر میں کبھی بدبو آئی ہے نالے، گندگی کا ڈیپو ہو وہاں جن کے گھر ہے، کبھی انہیں نالے کی بدبو آئی ہے؟ فرمایا بے غیرتی کی گندگی میں ہم پڑے ہوئے ہیں، گناہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے جسم میں موجود ہے، ہماری آنکھیں گنہگار ہے، ہماری زبان گنہگار ہے، ہمارا دل گنہگار ہے، تو فرمایا تمہیں گناہوں کی بدبو کیوں آئے؟ ایسا تقویٰ لاؤ، ایسی ناک لاؤ
ایسا ذہن نہ ہو، ایسا دل نہ ہو جو گناہوں کی بدبو آنے لگے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کوئی عورت تمہیں نظر آ رہی ہے تو تم اس غیر محرم کو دیکھ کر نگاہیں نیچی کر لو۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے ایمان والو شراب بھی مت پیو، جوا بھی مت کھیلو۔ فرمایا کہ نہ شراب پیو نہ جوا کھیلو، الہی کیوں نہ کھیلے کیوں نہ پیے۔ فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ گندے عمل ہے، غلیظ ہے، بدبودار ہے، تاکہ تم کامیابی کو پہنچ جاؤ، فلاح کو پہنچ جاؤ۔ ہر گناہ کو کرتے ہوئے اللہ سے، آج نماز کو چھوڑنے سے تو ہم اللہ کو ڈر جاتے ہیں، لیکن مسجد میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کرنے سے ہم نہیں ڈرتے۔ فرمایا جس طریقے سے نماز کو چھوڑنے پر تم اللہ سے ڈرے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہو کہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے آئے ہو، اسی طریقے سے ٹھیک اسی طریقے سے نماز مکمل ہونے کے بعد یہ نہ تو یہ ایسا نہ ہو کہ نماز کو مکمل کرو اور مسجد میں بیٹھ کر غیبت کرو، اور جو تم نے نماز پڑھی ہے وہ نماز جس کی غیبت کی ہے اس سے نام آیا معلوم پہنچا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل الجنت قطات، جو الخور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک روایت میں قطات کی جگہ نمام، علماء نے لکھا ہے کہ قطات اور نمام میں یہ فرق ہے کہ قطات سے مراد وہ شخص ہے، وہ چغلی کرنے والا ہے کہ جو اس میں فرمایا کہ چغل کو جنت میں نہ جائے، لا يدخل الجنت قطات، کہ قطات کے معنی قطات سے مراد وہ شخص ہے کہ جو چپکے سے بات، جو مقتدی آپس میں بات کر رہے برابر میں ایک آدمی نماز پڑھتے بات سن لی یا بیٹھے ہوئے بات سن لی، یا چپکے سے اس انداز میں سنی کہ دونوں کو خبر، چپکے سے بات سنی اور چپکے سے جا کر لگا کہ فلاں شخص تمہیں ایسے کہہ رہا تھا، اس کو کہتے ہیں مکار، یہ شخص جنت میں نہیں جاتا۔ اللہ ہم سب کی عبادت۔ اور نمام کہتے ہیں اس کو جو چغلی کرنے والوں کے درمیان موجود ہو، اس باغی کو نمام کہتے ہیں، جو چغلی کرنے والوں کے ساتھ موجود ہو پھر وہاں سے اٹھ کے چغلی کرے، جو ذکر کرنے والوں کے جس آدمی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی بات کہی جا رہی ہے، ان لوگوں میں موجود ہو وہاں سے اٹھ کر بھی چغلی کرے۔ تو اس لیے آقا نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے۔ تو اس لیے نیت و ارادہ کریں۔ اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن ہماری نماز دوسروں کے نام اعمال ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا کہ بتاؤ تم جانتے ہو کہ میری امت کا مخلص کون ہے؟ میری امت کا مخلص شخص کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کا کاروبار نہ ہو، مال نہ ہو، جائیداد نہ ہو، پراپرٹی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے کہ جو قیامت میں بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا،
کسی کو ناجائز ستایا ہوگا، وہ سارے حقوق والے آئیں گے، حقدار آئیں گے، اور ان پر جو ظلم ہوا ہے اس کے بدلے اس حاجی سے، اس نمازی سے، اس بظاہر نیک آدمی سے، بظاہر فرمایا نماز کو پڑھنا ہے، نام اعمال کسی اور کا بھرا جا رہا ہے، روزہ پورا کرانا ہے، نام اعمال میں کسی اور کے جا رہا ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، نماز نہ پڑھے، جہنم میں جائے تو الگ بات ہے، لیکن افسوس تو جب ہے کہ یہ نمازی نماز پڑھتے پڑھتے نشان ہو گیا، روزہ رکھتے رکھتے متقیوں میں بظاہر نام ہو گیا، مشہور ہو گیا، شہرت ہو گئی، علم حاصل کرتے کرتے وقت کا عالم بن گیا، لیکن اس نے کسی کو ناحق ستایا ہے، اس نے کسی کو ناحق مارا ہے، کسی کو ناحق گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا مال دبایا ہے۔ فرمایا کہ حقدار آئیں گے اس نمازی سے، اس حاجی سے، اس پرہیزگار سے، بظاہر پرہیزگار، اللہ کی نظر میں پرہیزگار نہیں ہے، شریعت کی نظر میں پرہیزگار نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس آدمی کے سامنے آئیں گے، میدان محشر میں اپنا حق مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جو ہے دینار و درہم نہیں چلے گا، وہاں نیکیوں سے حساب کتاب ہوگا، اس کی نمازیں ان کو دے دی جائیں گی، اس کے حج ان کو دے دیے جائیں گے، اس کے روزے ان کو دے دیے جائیں گے، اس کی عبادات ان کو دے دی جائیں گی۔ فرمایا کہ حق والے باقی رہ جائیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کہ اب حقداروں کے حقوں کے ان کے گناہوں کو لے کر اس نمازی اور اس حاجی کے، اس بظاہر دیندار کے سروں پر ڈال دیے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال میں بھر دیے جائیں گے، اور اس دیندار کو، بظاہر دیندار کو، اور پھر جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ میری امت کا مفلس ہے۔ تو اس لیے محترم بزرگ دوستوں، عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے، نیکی کرتے ہوئے بھی ڈرنا ہے، گناہ کرتے ہوئے تو ہم اس سے ڈر جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، میں اس لیے اس بات کو کہہ رہا ہوں، بات دوسری کرنی تھی، دراصل مجمع دوسرا ہے، مائک بھی نہیں ہے جو باہر آواز جائے۔ اب ہمارا مجمع ہے، نیککاروں کا مجمع ہے، مقتدیوں کا مجمع ہے، پرہیزگاروں کا مجمع ہے۔ اب بات اس لیے ایسی کر رہا ہوں کہ ہم بظاہر دیندار ہیں، اللہ سے دعا کرے کہ باطن ہمارا اللہ باطن بھی بنا دے، اندر سے بھی بنا دے، کیونکہ اللہ کو دل چاہیے، خالص اپنی یاد والا دل، جو اللہ کو وہ نفس چاہیے جو اللہ کے فیصلے پر مطمئن رہا۔ فرمایا کہ نفس ہمارا جنت میں نہیں جائے، نفس مطمئن نہ جائے، جو ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر رہا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہوگا، حالات آ رہے ہوں گے، نماز چھوڑ کر نہیں بھاگا ہوگا کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، حالات کیوں آ رہے ہیں؟ فرمایا کہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، لیکن جو حالات اس پر آئیں گے ان پر صبر کرے گا، استقامت سے رہے گا، اور اللہ سے نیکی کی، اللہ سے ثواب کی امید رکھے گا کہ اس کا اجر مجھے ملے گا۔ اس کو فرمایا کہ یہ نفس مطمئنہ ہے، اس نفس کو اطمینان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، پراپرٹی نہیں بنتی ہے، زمین نہیں بنتی ہے، جائیداد نہیں بنتی ہے، کہ دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نفس اطمینان پکڑنے والا بنا دے، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے۔ اسی کو فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں نفس مطمئنہ کو داخل فرمائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اور نیت بھی کرے انشاءاللہ۔ آپ اٹھا کے بتائیں کون نیت کریں گے کہ ہم دل سے اپنے دل کو صاف کر کے ارادہ کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، ابھی اس مجلس میں نیت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہہ میں سرگار توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاء اللہ بارک اللہ فی عمرک و علمک و عملک۔
خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جا کر تیار بن جائے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت اچھے انداز میں ہمیں بتلایا ہے کہ اللہ سے کیسے ڈرنا ہے، جیسے ڈرنا چاہیے ویسے ڈرنا ہے، بلا کسی تمہید کے۔ میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مولانا ذوالفقار صاحب سے عرض کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم۔